السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے آج کے رکوع نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں، سورۃ مائدہ کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ، اور پڑھیے، سنائیے، علیہم ان پر، نبأ ابنی آدم، حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کی، ابن آدم کی خبر سنائیے، بالحق کی حق کے ساتھ۔ یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پڑھیے ان پر، سنائیے ان کو وہ خبر جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی ہے۔ اذ، جب، قربا، انہوں نے پیش کی، قرباناً، قربانی، فتقبلا، تو قبول کی گئی، من احدہما، ان میں سے ایک کی، ولم، نہیں، یتقبل، قبول کی گئی، من الآخر، دوسرے کی۔ قالا، کہا، اب قربانی، تب یہ طریقہ تھا، قربانی میدان میں رکھی جاتی اور آسمان سے آگ آتی، جس کو وہ لے جاتی اسی وقت پتہ چل جاتا کہ یہ قبول ہے، اور جس کی قبول نہیں ہوتی تھی وہ اسی وقت ہی فیصلہ ہو جاتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نہیں آئی۔ تو ایک کی قبول ہو گئی، ایک کی قبول نہ ہوئی۔ حابیل اور قابیل کا یہ قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنائیے ان کو۔ تو پھر جب آگ آئی اس نے اٹھا لیا، قربانی قبول ہو گئی حابیل کی، اور قابیل کی قبول نہ کی گئی، تو اس قابیل نے حسدن اور انتقاماً کہا کہ لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال، کہا، انما، بے شک، یتقبل اللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، من المتقین، پرہیزگاروں سے۔ حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نیاز انہی سے قبول کرتا ہے، نظر، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور بے شک ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں سے قبول فرماتا ہے۔ لیکن قابیل سے اس نے یہ کہا، لئن، اگر، بسطت، تو پھیلائے گا، الیہ، میری طرف، یادہ کا، اپنے ہاتھ، اگر تو قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میری طرف بڑھائے گا، لتقتلنی، کہ تو قتل کرے، ما انا، میں نہیں ہوں، بباسط، پھیلانے والا، یادی، یا اپنے ہاتھ، الیہ کا، تیری طرف، لیقتلک، کہ میں تجھے قتل کروں، انی، بے شک میں، اخاف اللہ رب العالمین، یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یہ تقویٰ کتنا ہے، تقویٰ کی دولت جس کے پاس ہے، جو متقین ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول فرماتا ہے، ان کے ہر عمل کو قبولیت کی سند ملتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے بھی ہاتھ بڑھائے گا تو میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے۔ انی، بے شک میں، ارید، چاہتا ہوں، ان کے تبوء، تو پالے، باسمی، میرا گناہ، جو قتل کرے گا تو مجھے وہ گناہ، و اسمی کا، اور جو گناہ تو پہلے کر چکا، یعنی قربانی جس کی وجہ سے منظور نہیں ہوئی، فتکون، پس تو ہو جائے، من اصحاب النار، دوزخ والوں میں سے، وذالک، اور یہ جزاء الظالمین، ظالموں کی یہی جزا ہے۔ یعنی دونوں گناہ کا ذمہ دار تو ہی ہوگا، میرے قتل کا بھی، اور پھر جو قربانی قبول نہیں ہوئی وہ بھی تیرا کوئی گناہ تھا جس کی وجہ سے قبول نہیں ہوئی، تو ہر گناہ کا جب تجھے بدلہ ملے گا تو دوزخی بن جائے گا۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ ایسی گناہ سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ نے ظالموں کی سزا دوزخ ہی رکھی ہے۔ فطوعت، تو پھر کیا، اس کے نفس نے اس کو آسان کیا، فطوعت، سجا کر دکھایا، آسان دکھایا، لہو، اس کے لیے، نفس، اس کے نفس نے، قتل اخیہ، اپنے بھائی کا قتل، فقتلہ، تو اس نے اس کو قتل کر دیا، فاصبح، ہو گیا، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اس وقت پتہ نہ چلا، نفس نے آسان کر دکھایا کہ بڑا آسان کام ہے، کر لو، اس نے حابیل کا قتل کر دیا، اور دنیا میں یہ پہلا قتل تھا، پھر اس نے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث، بھیجا اللہ تعالیٰ نے، غراباً، ایک کوا، یبحث، وہ خریدتا ہے، فی الارض، زمین میں، لیریہ، کہ وہ اس کو دکھائے، کیفا، کیسے، یواری، چھپائے، سوءتا، لاش، اخیہ، اپنے بھائی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو کوریدنے لگا زمین کو، تاکہ وہ دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ قال، تو اس نے کہا، یا ویلتا، ہائے افسوس، عجزت، کیا میں اتنا کمزور ہوا، نکونا، کہ میں ہو جاؤں، مثلا، جیسا، ھذا الغراب، اس کوے جیسا، فاواری، کہ میں چھپاؤں، سوءت اخی، اپنے بھائی کی لاش، فاصبح، پس ہو گیا، من النادمین، ندامت کرنے والوں میں، پشیمان ہونے والوں میں سے۔ تو یہ اتنا بڑا جو واقعہ پہلا ہوا قتل کا، حسد کی وجہ سے، انتقام کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا ظلم زمین پر، پہلا ظلم انسان نے کیا، من، سے، اجلی، وجہ، ذالکہ، یہ، من اجلی ذالکہ، اس وجہ سے، کتبنا، ہم نے لکھا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، انہو، بے شک وہ، من، جو قاتل، قتل کرے گا، نفسن، کسی جان کو، بغیر نفس، کسی جان کے بدلے، اگر تو کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں وہ قتل کیا جائے تو کوئی مواخذہ نہیں ہے، پوچھ نہیں ہے، وہ قصاص ہے۔
او فساد فی الارض یا زمین میں فساد کرنے کے لیے، فکانما تو پس گویا قاتل الناس اس نے قتل کیا جمیعاً سب کے سب انسانوں کو، ناسا جمیعاً سب کے سب انسانوں کو، ومن احیاہا اور جس نے اس کو زندہ کیا یعنی بچایا ایسے بے گناہ شخص کو، فکانما پس وہ گویا اس طرح ہوا احیا الناس اس نے زندہ کیا لوگوں کو جمیعاً سب کے سب، وَلَقَدْ اور تحقیق جاءتہم ان کے پاس آئے رسولنا ہمارے رسول بالبینات روشن نشانیوں کے ساتھ، ثم پھر ان بے شک کثیرا منہم ان میں سے کثیر نے بعد ذالک اس کے بعد فی الارض زمین میں لمسرفون اسراف کیا، ان میں سے بعد میں بھی بہت سارے لوگوں نے اسراف کیا حد سے بڑے زمین میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک پہلا قتل ہوا قابیل نے کیا حابیل کا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا تو اس نے گویا ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کیا، پورے معاشرے کے انسانوں کو قتل کر دیا، اور اسی طرح اگر کسی نے کسی کو ناحق مرنے سے بچا لیا یعنی مظلوم کی مدد کی تو اس نے گویا پورے معاشرے کے لوگوں کو بچا لیا ہے۔ انما بے شک جزاء الذین یحاربون بے شک ان لوگوں کی سزا جو جنگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ورسولہ اور اس کے رسول سے، ویسعون اور کوشش کرتے ہیں فی الارض زمین میں فساد کیا، یقتلوا یہ کہ یقتلوا قتل کر دیے جائیں، اور یصلبوا یا ان کو سولی چڑھایا جائے پھانسی دی جائے، اور تقطع یا کاٹ دیے جائیں ایدیہم ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں من سے خلاف مخالف سمت سے، یعنی جو زمین میں فساد کریں اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ یہ ہے کہ اس کے حکام کو مانا نہ جائے، خون ریزی کی جائے، مسلمانوں کے قتل کیا جائے، ڈاکہ زنی، دہشت گردی، قتل عام، یہ ساری چیزیں جو ہے جو بھی کرے گا، جو بھی زمین میں فساد کرے گا اس کا یہ سزا ہے کہ اس کو یا قتل کر دو یا پھانسی چڑھا دو یا اس کے ہاتھ پاؤں خلاف مخالف سمت سے کاٹو، ایک دایاں ہاتھ کاٹو تو بایاں پاؤں، اسی طرح او یونفو یا در بدر کر دو من الارض زمین سے، اپنے ملک سے بدر کر دو، ذالک یہ لہم ان کے لیے خزیٌ بدلہ ہے فی دنیا میں، یہ تو دنیا کی ایک سزا ہے نا ان کے لیے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب پڑا ہوا ہے، تو اس لیے زمین میں فساد انگیزی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم دیا ہے کہ زمین پر امن کرنے کے لیے دفاعی جنگ کرو، نہ کہ زمین میں فساد کرنے کے لیے ہمیشہ جنگ قائم کیے رکھو، الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جو تابوا توبہ کی من قبل اس سے پہلے کہ ان تقدیروا تم قدرت پا جاؤ علیہم ان پر، اس سے پہلے کہ تم فاتح بن کر ان پر قدرت پا جاؤ، اس سے پہلے ہی توبہ کر لی لوگوں نے فساد پھیلانے سے، ان لوگوں کو صرف چھوڑ سکتے ہو، یعنی کہ ان کو نہ مارنا، نہ ان کو سولی چڑھانا، نہ ان کے پاؤں ہاتھ کاٹنا، نہ ان کو ملک بدر کرنا، یہ چاروں سزائیں ان کو نہیں دے سکتے۔ فَاعْلَمُوا پس جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ان لوگوں نے جنہوں نے توبہ کی صرف ان کو اس چیز سے استثناء حاصل ہوا۔ آج کا رکوع یہیں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ رکوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔